ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں موزن کی اذانوں میں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم انسانیت کے فرق پر کفر و ظلمت کے بارے چھا چکے تھے، جہاں تو گمراہی کا دور دورہ تھا، فاشریانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، بار بار پر تلواریں نیاموں سے باہر نکل آتی، کسی کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، ہر گھر بت کھانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو سرچشمہ رشتہ و ہدایت تھا، کفر و شرک کا محور بن چکا تھا۔ آخر عرب کے اجڑے چمن میں بہار آئی، مکہ میں ایک ایسا آفتاب رسالت طلوع ہوا جس کے نور سے سارا عالم جگمگا اٹھا، وہ ماہ نبوت ذوفشاں ہوا جس کی چاندنی نے نور انسان کی آنکھوں سے دلوں تک کو ٹھنڈک اور راحت بخشی۔ جناب صدر، پھر کیا ہوا؟ سنیے ذرا، کفر و ضلالت کی گھنگور کی ٹھائی چھٹ گئی، ابر کرم برسا اور خوب برسا، خشک اور بیاب ہو گیا زمین سے سبز و شاداب ہو گئی، تھک کے اپنے مقدر پر ناز کرنے لگی کہ سائے عرش تشریف لائے۔ حسینوں معجبینوں نازنی والا جواب آیا، حسینوں معجبینوں نازنی والا جواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا۔ جناب والا، آسمان نے حسرت بھری نظروں سے زمین کی طرف دیکھا اور اس کے نصیب پر رشک کرنے لگا کہ محبوب خالق و مالک نے حنوزل اجلال فرمایا۔ سرکار کی آواز سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، ہر عالم کی مخلوق درود و سلام کی ترانے گانے لگی، اسندا کنارے اور مدحت کے ترانے بلند ہوئے، قدسیاں نے عشق کی زبان پر نغمہ تقدیس جاری ہو گیا کہ آج والی کون و مکان تشریف لائے۔ المختصر مجھے کہنے دیجئے، اقارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اقارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جرح پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جرح پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسد رضی احتشام، دل کی دنیا میں روشنی درکار ہو تو یہ صرف اسی در سے میسر ہو سکتی ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے تقدیر الہی بن گئے، آپ کے دل کی دھڑکن اور ان دھڑکنوں میں بسنے والے خیالات کی ترجمانی آیات قرآنیہ سے ہونے لگی۔ جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے جم ہو جا۔ حضرات محترم وصیت معلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور یہ حق ایسے ادا کیا کہ محسن انسانیت اور معلم انسانیت کہلائے۔ وصیت عابد اتنی عبادت کی کہ خود خالق و کائنات نے فرمایا، اے محبوب قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اتنا قیام نہ فرمائیے کہ پاور ورم آنے لگے، حسین و جمیل ایسے کہ ان کی پیشانی سے بھیک لے کر چاند روشن ہو، آپ کا بچپن ایسا کہ رشک آئے، جوانی ایسی کہ کوئی حرف نہ آئے، بڑھاپا ایسا کہ اس کے حسن میں ہر کسی کا ڈوبنے کو جی چاہے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ اے ملک و ملت کے باشعور فرزندوں، یہ تاریخ ہماری ہے، گردو ہمارا ہے جس کے ہم ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، وہ غازی وہ پرسرار بندے، ہمارے ہی یہ بات ہے۔ اگر آج ہم پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں جو زبانی دعوت تک محدود نہ ہو بلکہ عشق و محبت میں ہماری زندگی کی ہر سانس اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن ان کے حکم بھی پابند ہو جائے۔ کئی تاروں سکندروں کے تاج آج ہماری راہ دیکھ رہے ہیں جو اس خون عہد کی قبا سے آج رنگین ہونا چاہتے ہیں۔ انتظار تو اس بات کا ہے کہ تیرا ضمیر کب جاگتا ہے اور فطرت کی آواز کب سنتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔